صدر محترم اور میرے آزاد وطن کی غلام قوم کے فرزندوں، السلام علیکم۔ آج میں اس تقریب میں جس موضوع پر نقطہ کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ صدر ذی وقار، جہاں تک پاکستان کی آزادی کا تعلق ہے، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دنیا کے نقشہ پر پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر دکھائی دیتا ہے، لیکن غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف جغرافیائی لحاظ سے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوئے ہیں یا ذہنی و فکری اور تعلیمی و ثقافتی طور پر بھی آزاد ہیں؟ حاضرین مکرم، اگر ہم اپنے معاشرے کے افکار و نظریات، طرز معاشرت اور سیاست اور ذرائع ابلاغ کا جائزہ لیں تو آپ میری اس بات سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ پہلے ہم غلام تھے لیکن احساس غلامی موجود تھا، مگر افسوس اب ہم نے غلامی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ ہم تقلید مغرب میں ذلیل و رسوا اور ناکام اور نامراد ہو کر بھی احساس ناکامی سے محروم ہیں، اور یہی احساس قوموں کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے۔ بقول اقبال، خواہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، خواہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس جدا جاتا رہا۔ حاضرین محترم، ایک وقت وہ تھا جب برے صغیر کی آخریوں میں انگریز نے اپنے افکار کے فروغ کے لیے انگریزی سکول قائم کیے تو مسلمان اداروں میں اپنے بچے کو پڑھانے سے ہچکچاتے تھے کہ کہیں ہماری نسل دینی اور علمی ورثہ سے محروم ہو کر انگریزی تہذیب کی پیروکار نہ بن جائے، لیکن اب انگریز چلا گیا ہے، لیکن ان کا میڈیم اتنا یہاں مسلط کر دیا گیا ہے کہ آج ہر چار پیسے والا صاحب اسکول اردو میڈیم میں اپنے بچوں کو پڑھانے سے ہچکچاتا ہے۔ وجہ سامعین، ایک وقت وہ تھا جب انگریز کے دور غلامی میں بے پردگی، فحاشی و عریانی کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ثقافت کے نام پر اور ترقی و جدت کے نام پر نیم عریاں عورت کو ذریعہ تشہیر بنا دیا گیا ہے۔ آج نمونے رہائش بناؤ سلمان کے شوق، اختلاط مرد و زن اور فیشن فیشن نے عورت سے جناب مولانا تعالیٰ کا پار چھین لیا ہے، اسے شمع محفل بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو تھا نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین۔ دوستان محترم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج ہماری قومی اور بین الاقوامی پالیسیاں اسلام آباد میں نہیں بنتی، لیکن واشنگٹن، نیو یارک اور لندن سے تیار شدہ پالیسیاں آتی ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم، ہمارے ذرائع ابلاغ، ہماری ثقافت پر کس کا کنٹرول ہے؟ جاننا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج ہماری ثقافت غلامانہ، ہمارا لباس غلامانہ، ہمارا قانون غلامانہ ہے، ہمارا ذہن غلامانہ، ہماری تعلیم غلامانہ ہو گئی ہے، اور پھر بھی ہم بباغ دہیج یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور زندہ قوم ہیں۔ آج ہم قومی سطح پر اپنی کوئی پہچان نہیں رکھتے، نہ ہماری اپنی زبان، نہ لباس، حالانکہ دنیا کی ہر زندہ اور آزاد قوم کو اپنی روایات ہیں۔ ہر ترقی یافتہ ملک اپنی قومی زبان میں تعلیم دیتا ہے، چین کی زبان چینی، روس کی زبان روسی، جاپان والوں کی زبان جاپانی اور فرانس والے فرانسیسی زبان میں نئی نسل کو تعلیم دلواتے ہیں، جبکہ ہم پر انگریزی زبان اتنی مسلط کر دی گئی ہے کہ اپنی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ آج قومی زبان بولنے والوں کو جاہل کہا جاتا ہے، دین مذہب کی بات کرنے والوں کو ملا اور شرم و حیا کی بات کرنے والوں کو دقیانوس اور قدامت پسند کا لقب دیا جاتا ہے۔ آج ہماری شکل و صورت میں نثارہ جیسی طرز تمدن و معاشرت ممنوعانہ ہے، اسی لیے علامہ اقبال کو جواب شکوہ میں کہنا پڑتا ہے کہ وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں حضور، وضع میں تم ہو نثارہ تو تمدن میں حضور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ حاضرین مکرم، آج ہم اس تقریب کے موقع پر یہ عہد کریں گے ہم اپنے وطن کو حقیقی آزاد ملک بنا کر ہی چین سے بیٹھیں گے۔ چلو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں گے، فلک بھی بدل رہا ہے، چلو کہ دھرتی کا رنگ بدلیں، فلک
نہیں رہے گی کہ ایسا سورج نکل رہا ہے بس.